السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اردو کا تیسرا لیکچر ہے شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق۔ تو جہاں تک ہم نے کل پڑھائی کی تھی وہاں سے آگے ہم آج شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیے سب لوگ، اسکرین پہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 13 ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، بے تحاشا بہت زیادہ۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان، نقل مکانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے دوسری طرف ہجرت کر لینا، چلے جانا۔ بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ جو ہے وہ ہجرت کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا شوق اس طرف بڑھ گیا ہے، دھیان اس طرف ہو گیا ہے، کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں، اس وجہ سے اب شہروں میں 70% سے بھی کم لوگ، دیہاتوں میں 70% سے بھی کم لوگ رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، یعنی کام کرنے کے جو ہیں وہ کم جو ہے وہ مواقع میسر ہوتے ہیں، کم جو ہے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نوکریاں نہیں ہوتی یا کم ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن شہر میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ کاروبار ہوتے ہیں اور زیادہ انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی بھی کاروبار سے منسلک ہو سکتا ہے۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، روزگار کی تلاش میں یعنی نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تلاش معاش کے لیے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں، شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں، یعنی شہروں کے مقابلے میں شہروں میں تعلیم کی سہولتیں بھی زیادہ ہیں، زیادہ کالج، یونیورسٹیاں سب کچھ ہیں، اور ہسپتال وغیرہ بھی جو ہیں وہ بہت، صحت کی سہولتوں سے مراد ہسپتال ہیں کہ وہاں پر ہسپتال بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن دیہاتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں، یعنی کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیونکہ دیہاتوں میں بہت اچھے اور بڑے ہسپتال موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ بہتر علاج معالجے یعنی کہ بہتر علاج کروانے کے لیے شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، انسانوں کے سمندر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے جس کے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شہر تو انسانوں کا سمندر ہے، یعنی انسان وہاں پر بہت زیادہ انسان ہوتے ہیں اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، یعنی ہر انسان اپنے اپنے کام دھندوں میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، الجھا ہوا ہے، مصروف ہے۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، بعض اوقات یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن اور شہروں کا اپنا، یعنی کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور شہروں کے لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے ہیں، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں میسر کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ اب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو شہر میں سہولتیں موجود ہیں، اگر وہ سب سہولتیں گاؤں میں بھی آ جائیں، یعنی کہ اچھے اسکول بن جائیں، اچھے کالج بن جائیں اور ہسپتال اچھے اچھے بن جائیں، تو لوگ جو ہے کبھی بھی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ بہرحال شہروں میں بھی بہت سی سہولیات ہیں، لیکن گاؤں کی زندگی کی جو اچھی باتیں ہیں، یعنی خالص فضا،
خالص غذا اور کھلی جگہ یہ شہروں میں جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو لوگ انسان اگر ان کو جو جس چیز کے لیے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں اگر وہ دیہات میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ کبھی بھی دیہات چھوڑ کر شہروں کی طرف نہیں جائیں گے. رخ نہ کرے مطلب کیا ہے؟ شہروں کی طرف نہ جائیں گے. احمد کے ابا جان. میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں. اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے. واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. واہرے دیہات کے سادہ تمدن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا رہن سہن. یعنی دیہات کے، اب واہرے کو کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کے لیے کہ دیہات جو ہے وہاں کے جو لوگوں کا رہن سہن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. یعنی کہ سادگی ہے لیکن سادگی میں بھی بہت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اس کی بہار ہے. سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار. زر نگار سے مراد یعنی سونے سے جس پر نقش و نگار بنے ہوں، لیکن یہاں وہ کہنا جاتا ہے کہ سادگی میں بھی جو ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے رگوں. فراق انجمن کہتے ہیں کہ جو رونق ہوتی ہے وہ، اور فراق کہتے ہیں اس سے دوری. یعنی کہ یہ جو رونق ہے شہر کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں جب دیہات کی یہ سادگی اور خوبصورتی دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہر کی رنگینی چھوڑ کر یہاں پر دیہات میں رہنا شروع کر دوں. تو آج ہم نے جو ہے اپنا یہ سبق شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق، آج اس کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک شہری اور دیہاتی زندگی کا موازنہ بہت خوبصورت الفاظ میں مصنف نے کیا ہے، اور پھر آخر میں جو شعر ہے اس میں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے احسان دانش نے بتایا کہ شہر اور جو دیہات ہیں وہ دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن جو شہر کی جو دیہات کی سادگی ہے وہ انسان کو کبھی کبھی بہت اپنی طرف مائل کرتی ہے. تو آپ جو ہے جیسے پہلے آپ نے سبق کے باقی حصے میں مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے، اسی طرح جو آپ کا سبق آج ہم نے پڑھا، جو حصہ آج ہم نے جس کی پڑھائی کی، اس حصے میں بھی جتنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اب امید ہے کہ پورے سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں یا محاورات استعمال ہوئے ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے. اور جو ہے آپ نے غور یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. اس طرح سے مختلف الفاظ کو کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو اب بہتر طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب کل ہم جو ہے اس سبق کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ کریں گے. تو آپ خود بھی جو ہے سوال جو ہماری کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں ان سوالات کے جوابات اس سبق میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ کے نوٹس میں تمام سوالات کے جواب موجود ہیں. پہلے جو ہے وہ سبق میں سے تلاش کریں گے، اس کے بعد نوٹس میں دیے ہوئے میٹیریل سے بھی ہیلپ لیتے ہوئے، اس سے مدد لیتے ہوئے آپ جو ہے وہ سوالات کے جوابات یاد کر لیں گے. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.